طلوع آفتاب کے وقت محل کی چھتوں سے دھیمی ہوا کے ساتھ سنہری روشنی جب اندرونی صحن میں گری تو محل کے خادموں نے ریشمی پردے ہٹانا شروع کر دیے۔ شہزادہ علی نیند سے بیدار ہوا، لیکن اس کے چہرے پر عام دنوں جیسی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ ایک عرصے سے اپنے دل کی بے چینی کو چھپائے پھر رہا تھا۔ علی بیٹا، آج شاہی دربار میں تمہیں فوج کی سرداری سونپی جائے گی، بادشاہ نے فخر سے کہا۔ شہزادے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب دربار ختم ہوا تو شہزادہ خاموشی سے محل کے پچھلے گیٹ کی طرف گیا اور معمول کے مطابق گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ لیکن اب یہ صرف شکار کے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور کو دیکھنے جاتا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح درختوں سے پرندوں کی آوازیں سنائی دیں، لیکن آج وہ ہر آواز میں صرف ایک ہی نام سن رہا تھا، لیلا۔ گاؤں کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لیلا اپنے والد کے ساتھ کھیت میں پانی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محنت کی تھکن ضرور تھی، لیکن چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی حیا نے شہزادے کے دل کو پھر سے جلا بخشا۔ السلام علیکم، شہزادہ گھوڑے سے اتر کر آہستہ سے بولا۔ لیلا نے سر جھکاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ آج بھی آ گئے۔ شہزادہ مسکرایا۔ دل نے کہا کہ اگر ایک دن تمہیں نہ دیکھوں تو پوری سلطنت ادھوری لگتی ہے۔ لیلا نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، جیسے فطرت کو بھی ان دونوں کی محبت کا احساس ہو گیا ہو۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ شہزادہ کبھی پانی بھرنے میں مدد کرتا، کبھی لکڑیاں اٹھا کر گھر تک پہنچاتا۔ ایک دن لیلا نے آہستہ سے پوچھا، سچ بتائیں، کیا آپ واقعی بادشاہ کے بیٹے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت والی سلطنت کے وارث ہیں۔ شہزادہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں، لیکن اگر میری حیثیت تمہیں مجھ سے دور کر دے تو میں آج ہی تاج تخت چھوڑ دوں گا۔ لیلا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے گھر کے دروازے تک گئی، پھر مڑ کر بولی، مجھے آپ کا مقام نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ دل چاہیے جس میں سچائی ہو۔ اس ایک جملے نے شہزادے کے دل پر مہر لگا دی۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ غصے سے دہاڑا، شہزادہ، تم نے ہماری سلطنت کی عزت کو ایک عام لڑکی کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ علی نے نہ نگاہ جھکائی نہ آواز لرزنے دی۔ اگر سچی محبت کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو ایسی سلطنت پر میں کبھی راج نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اسے محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا، مگر شہزادے کی زبان سے ہر رات یہی لفظ نکلتے، اے اللہ، اگر یہ محبت سچی ہے تو مجھے اس تک ضرور پہنچا دے۔ چند دن بعد رات کے آخری پہر، محل کے پہرے داروں نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی اور پھر حیرت سے دیکھا کہ شہزادہ قید سے نکل کر قرآن اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھے محل سے باہر جا رہا ہے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی اس پاک کتاب کے سامنے راستہ روکے۔ وہ سیدھا لیلا کے گھر پہنچا۔ لیلا کے والد دروازے پر بیٹھے تھے۔ شہزادہ نے قرآن ان کے سامنے رکھ کر کہا، میں اپنی ساری سلطنت، اپنا تاج، اپنا مقام اس ایک محبت پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف حلال طریقے سے اسی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ اس منظر کو دیکھ کر لیلا کی والدہ رو پڑی اور باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر ایسی محبت آج بھی دنیا میں باقی ہے تو ہم کیسے منع کریں؟ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کان پر ہاتھ رکھ کر نکاح پڑھا گیا۔ گاؤں کے لوگ جمع تھے، سارے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں دے رہے تھے۔ چند دن بعد جب یہ خبر محل تک پہنچی تو رعایا نے اکٹھی ہو کر بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی نعرہ بلند کیا، شہزادے کو تاج پہناؤ جو دلوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کھڑکی سے یہ منظر دیکھتا رہا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے تخت سے اٹھ کر کہا، جس بیٹے نے سچی محبت کی لاج رکھی وہی اس تخت کا اصل وارث ہے۔ اسی شام وہ خود گاؤں پہنچا اور شہزادے اور لیلا کو ہاتھوں سے پکڑ کر محل میں عزت اور احترام سے داخل کیا اور یوں اعلان کیا، علی صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ اس سلطنت کا بادشاہ ہے، اور آج سے لیلا ہماری ملکہ ہے، کیونکہ شان و شوکت تاج سے نہیں، محبت اور اخلاق سے ملتی ہے۔ شہزادہ اور لیلا نے مل کر ایک ایسا دور شروع کیا جس میں رعایا کو انصاف، محبت اور عزت ملے۔
اور ان کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے سچی محبت کی سب سے خوبصورت مثال بن گئی۔